دو باتیں کہے بغیر چین نہیں آئے گا۔ ایک یہ کہ حال ہی میں کراچی جیسے عظیم شہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو سفاکانہ کافرانہ انداز میں گستاخیاں کی گئیں کھلم کھلا علی الاعلان جلوس کے دوران، وہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اسی وقت ٹویٹ کے ذریعے سے بیان جاری کیا تھا، اور بھی علماء نے جاری کیے کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور یہ عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ ایک چھوٹی سی خبر آئی اخبار میں کہ مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے فلاں دفعہ کے تحت، لیکن گرفتار ہو گئے نہیں ہو گئے ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ہے۔ افسوسناک بات ہے، اتنا بڑا جرم کرنے والوں نے جرم کیا اور ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں کہ گرفتار بھی کیا یا نہیں کیا۔ ڈرتے ہیں حکومت، ہماری حکومت کے افراد۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا غلامی کر رہے ہیں، مجرموں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جرأت نہیں ہوتی کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دیں۔ بس مقدمہ درج کر لیا، چھوٹی سی خبر ہے، اب مقدمہ درج کر لیا، کبھی عدالت میں پیشی ہوگی، کیا ہوگا۔ اس واسطے در حقیقت دل دکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک عظیم الشان بنیاد ہیں۔ وہ ہمارے سب سے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے محسن جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ اس زمین و آسمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے عظیم انسان نہیں دیکھے زمین و آسمان نے آج تک جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کا معجزہ کہ 23 سال میں کیسی کایا پلٹ دی تھی پورے عرب کی، اور کیسی قوم تیار کر دی صحابہ کرام کی، اور قرآن نے جگہ جگہ ان کی عظمت کی گواہیاں دی۔ یہ پوری امت کے محسن ہیں، قرآن انہوں نے اسی صحابہ کرام ہی نے قرآن ہم تک پہنچایا، یہ پورا دین ہم تک پہنچایا۔ یہ جو ساری حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں مدارس میں، دورہ حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا ہے، کیا کیا حدیثیں ہیں۔ یہ سب حدیثیں کسی نے ہم تک پہنچائی ہیں؟ صحابہ کرام نے پہنچائی کہ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو کچھ کہا، دنیا کی کسی قوم کے پاس اس کی مثال نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کی ساری باتوں کو اس طرح محفوظ کیا ہو جس طرح صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے، اس کے بھی طریقے تھے، کئی مرتبہ دن میں مسواک کرتے تھے، تو آپ مسواک کر رہے تھے تو کہتے ہیں وہ صحابی کہ جب میں پہنچا تو آپ مسواک کر رہے تھے اور وہ یوں کہہ رہے تھے او او، مسواک کرتے کرتے آواز نکلتی ہے تو وہ یوں کہہ رہے تھے او او۔ صحابی نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا اس سب کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکات و سکانات کو امت تک پہنچا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام سنتوں کو زندہ رکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات تو یہ ایسی ہے کہ کبھی بھی خیر ختم نہ ہو. بیعت رضوان جو ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی. اہل مکہ نے اپنے پاس روک لیا تھا، اندیشہ تھا کہ قید کر دیں گے، گرفتار کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور بیعت رضوان ہوئی درخت کے پیچھے، درخت کے نیچے. لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. یہ بیعت کس واسطے ہو رہی تھی؟ عثمان غنی کی رہائی کے لیے ہو رہی تھی. اور اس میں کون شریک تھا؟ بیعت رضوان والے تھے. قرآن کریم نے ان کی فضیلت کی آیاتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان صحابہ کرام سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رضامندی کا اعلان کر رکھا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان کے برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اور جن لوگوں نے گستاخی کی ہے